ساتھ نواز شریف صاحب کی جو یاری تھی، وہ دوستی تھی، وہ ایسی دوستی تھی کہ مودی کے حلف نامے کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے مودی کو خوش کرنے کے حوالے سے۔ اوفا ڈیکلیریشن کے موقع کے اوپر جو جائنٹ ڈیکلیریشن آتی ہے، اس میں سے تاریخ میں پہلی بار 2 بھارتی اور پاکستانی وزیر اعظم مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں جس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ساڑیوں آموں کے تحفے اور مودی کا تمام پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 100 لوگوں کے ساتھ افغانستان واپسی پر نواز شریف کے پرائیویٹ فنکشن کے اوپر، ان کے گھر کی شادی کے اوپر آ جانا، یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم سب دیکھتے آئے ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے تھے کہ نواز شریف نے بھی اپنی جو اس وقت کی اپوزیشن لیڈر عمران خان تھے، جو چاہے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاناما لیکس کے اوپر جو ان کے احساسات سامنے آئے تھے، اس حوالے کے اوپر بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہے تھے، ان سے جواب مانگ رہے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فون کا مودی کی مدد کے ذریعے ڈیٹا کو اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ابھی تفصیلات جیسے جیسے سچویشن ایوالو ہوتی جا رہی ہے وہ سامنے آ جائے گی، لیکن یہ اب ان کو آ کر اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کو کہ اس میں جو ان کی انوالومنٹ ہے وہ بہت جو ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، جتنی یہ میں نے آپ کو تمام تر چیزیں بتائیں، کیونکہ بطور اپوزیشن لیڈر مودی کو اس چیز کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا کسی اور ملک کو عمران خان کا فون ہیک کر کے کسی اور کا فون ہیک نہیں کیا انہوں نے، کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا نہیں کیا، کسی اور کا نہیں کیا، عمران خان کا فون کیوں ہیک کیا جا رہا تھا؟ ان کے ڈیٹا کی جو ہے وہ ایکسیس کیوں حاصل کی جا رہی تھی؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو کہ نواز شریف کے حوالے سے جو اٹھ رہے ہیں، جو آج کشمیر کے موقعوں کے اوپر جا کر انتخابی مہم کے دوران ان کی صاحبزادی کیمپین چلا رہی ہیں، جن کے نام کے اوپر جو ہے وہ مودی کے مظالم کا زبان کے اوپر ذکر ہی نہیں آ رہا، مودی کی RSS کا ذکر نہیں آ رہا۔ آج وہ ذرا تفصیل تو اس کی بتائیں کہ یہ جو پیغاز سافٹ ویئر جس کے ذریعے فون ہیک کروائے جا رہے تھے، اس سے مودی کا جو نیکسس سامنے آیا، اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں ایسا کام جو ہے وہ کروا رہے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن سوالات کے جو ہے وہ جوابات انہوں نے دینے، اور ان کی تاریخ ہے۔ فون ٹیپ کروانا یہ نواز شریف کی تاریخ رہی ہے کہ لوگوں کے فون ٹیپ کروانا، سیاستدانوں کے کرانا، ججز کے کروانا، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کے کروانا، یہ تو ان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ چونکہ واٹس ایپ ایک ایسا چیز تھی جس کے پاس کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس جو پاکستان کے اندر ہو، جو خاص طور کے اوپر ایک ایکسیس نہیں تھی، اس کے لیے انہوں نے مودی کے ذریعے اسرائیلی پیغاز جو سافٹ ویئر ہے، جو ان کے اس وقت کے جو ان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی جو اسرائیلی پیچھے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ایکسیس کی۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی تاریخ کا حصہ نہ رہا ہو، لیکن ایک ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن ملک ہے اور اس کے عزائم پاکستان کے خلاف ہیں، اس کے عزائم جو ہے وہ کشمیریوں کے خلاف ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کے خلاف ہیں، اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ملک کی اپوزیشن لیڈر کے فون ہیک کروانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو اور کس کس کے لیے نواز شریف نے مودی کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں انکشافات جو ہیں وہ غیر ملکی جریدوں کے سامنے آئے ہیں، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی ہم ان کو خاموشی اختیار نہیں کرنے دیں گے، اور ہمیں ان سے ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ جوابات درکار ہیں۔ جی
دیکھیں جہاں تک تو رہ گئی بات افغان سفیر کے حوالے سے، میں کل دیکھ رہا تھا وہاں پر مریم صفدر، جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کیلبری فرانٹ کی وہ موجد ہیں، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی موجد ہیں، سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا ایک سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے، سفارتی آداب ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اور جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس تمام چیزوں کو معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ود ان نو ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر کیمراز کا ریکارڈ بھی ایکسیس کیا گیا، اس کے ذریعے جتنی ٹیکسیز بدلی گئیں ان ڈرائیورز کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، اور اس میں تمام تر جو حقائق ہیں وہ مکمل انویسٹیگیشن اس طرف پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ مریم صفدر کی طریق سے اس قسم کی ہرزہ آسرائی کرنا، الزامات لگانا، وہ الزامات جو کہ 5th جنریشن وار فیئر جو وار آف اوپینینز ہے، ہائیبرڈ وار ہے، اس کو جو وہ کہتے ہیں جلتی پر تیل پھینکنے کا کام جو ہے وہ مریم صفدر کر رہی ہیں۔ اور ایک طرف پاکستان کو تحقیقات مکمل کر لینے دیں، حقائق مکمل کر لینے دیں۔ ابھی تک جتنے حقائق انفولڈ ہوئے ہیں ان حقائق کے مطابق جو چیز کلیم کی گئی وہ اس سے مختلف آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو وہ ڈس انفارمیشن لیب کے تحت پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے بیٹھ کر بھارت جو ہے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے ٹویٹس کراتا ہے، ایک ایسی تصویر شیئر کی گئی زخمی خاتون کی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی ہے، اور افغان سفارتکار کو آ کر اس کے اوپر اپنی بیٹی کی تصویر شیئر کر کے وضاحت کرنا پڑی، وہ اس سے ہٹ کے تھی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے وہ کام کرنا جو کہ مودی کے بھارت کے پروپیگنڈے کو فائدہ پہنچائے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ ایسے اقدامات جو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جڑے ہوں۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا۔